السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العلي العظيم۔ آج پارہ نمبر 2 آیت نمبر 142 سے لے کر 252 تک ہم انشاءاللہ اس دورہ تفسیر القرآن کریم میں ان آیات مبارکہ کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالی نے آغاز میں ہی ان لوگوں کے رویے کا تذکرہ فرمایا ہے جن کے اعتراضات بے بنیاد تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد تقریباً 16 یا 17 مہینے جو نمازیں ادا فرمائیں، ان میں نمازوں میں آپ کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینوں کے بعد نمازوں میں اپنا رخ قبلہ اول بیت اللہ کی طرف کیا۔ اس پر یہود و نصارہ نے، بالخصوص یہود نے، ایک طوفان کھڑا کر دیا کہ پہلے نمازوں کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا، اب کیا ضرورت پیش آ گئی کہ نمازوں میں قبلہ بیت اللہ کو مقرر کر دیا گیا۔ حالانکہ اگر بغیر کسی تعصب کے حکمت اور دانائی کے ساتھ اس معاملے کو دیکھا جائے تو جو نمازیں بیت المقدس کو قبلہ تسلیم کر کے ادا کی جا رہی تھیں وہ بھی تو در حقیقت اللہ ہی کی خاطر نمازیں تھیں، اور اب جب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی تو یہ عبادت اور یہ نمازیں بھی رب العالمین کے لیے تھیں۔ اس لیے معاملہ کسی سمت کا نہیں ہے، معاملہ یہ ہے
کہ عبادت کس کے لیے کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سمتوں کی تقسیم سے پاک ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی رکوع نمبر 17 میں قبلے کی تبدیلی کے حکم کو اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے حوالے سے بیان فرمایا ہے کہ ہم اس بات کو جانتے تھے کہ آپ کی پسند کیا ہے کہ کسے قبلہ مقرر کیا جائے، تو اس لیے ہم نے بیت اللہ کو مسلمانوں کے لیے قبلہ مقرر کیا۔ اور یہاں میں تمام سامعین اور ناظرین سے ایک بڑی اہم بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ افراد جو مسلمان تھے اور اس قبلے کی تبدیلی سے پہلے فوت ہو چکے تھے، یا پھر وہ افراد جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور اتنا عرصہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی تھی، رخ کر کے نمازیں پڑھی تھیں، تو ایک سوال پیدا ہوا کہ پھر ان نمازوں کا کیا بنے گا۔ رکوع نمبر 17 میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، اللہ تبارک و تعالی ایسے نہیں ہیں کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع فرما دیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے، گویا اس آدمی کا ایمانی دعویٰ صحیح معنوں میں حقیقی نہیں سمجھا جائے گا جس کے پاس نماز کی پابندی نہیں ہے۔ اسی رکوع مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ اہل کتاب کو کسی بھی قسم کی نشانی دکھا دی جائے تو یہ تعصب میں، یہ دین کی نفرت میں، یہ آپ کی مخالفت میں اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ کسی صورت میں بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ انہوں نے آپ کے قبلے کی پیروی کیا کرنی ہے، یہ تو ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اس لیے علم وحی آنے کے بعد ان کی خواہشات کو، ان بیجا اعتراضات کو کوئی اہمیت نہ دی جائے۔ رکوع نمبر 17 میں اس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ ان کی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات بیان کی گئی ہیں تورات میں اور انجیل میں، اور بیت اللہ کی عظمت کے حوالے سے جو باتیں موجود ہیں یہ سب جانتے ہیں، لیکن ان کا حسد، ان کا غرور، ان کا تکبر، ان کا تعصب انہیں حق قبول کرنے کے حوالے سے روکے ہوئے ہے۔ ہمیں حق کے مقابلے میں ہٹ دھرمی کو ختم کرنا ہے، ہمیں حق کے مقابلے میں تعصب کو ختم کرنا ہے، ہمیں حق بات کے آ جانے کے بعد غلط تعویلات کا سہارا نہیں لینا۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ انسان جب حق کے سامنے جھک جاتا ہے، بظاہر وہ جھکتا ہے، لیکن حق پھر اسے بلندیاں اور رفعتیں عطا فرماتا ہے۔ رکوع نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ارشاد فرمایا کہ نمازوں میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو، اور میں یہاں یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کمال اطاعت کا مظاہرہ کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے۔ اللہ کا حکم آنے کے بعد
عین نماز کی حالت میں ہی عصر کی نماز میں اپنے چہروں کا رخ بیت اللہ کی طرف کیا، اپنے چہروں کا رخ مسجد حرام کی طرف کیا، تو کیا یہ واقعہ خود ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا علم ہونے کے بعد اس پر عمل کرنے میں کسی قسم کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہماری ایک علمی نشست ہے، اور یہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے آخری دن تک جاری رہے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک نوجوان علم کے لیے آیا کرتا تھا۔ 2-3 دن گزرنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس نوجوان سے پوچھا کہ جو علم حاصل کر رہے ہو اس پر عمل شروع کر دیا ہے؟ تو اس نے کہا جی نہیں، ابھی تو میں علم حاصل کر رہا ہوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تاریخی جواب ارشاد فرمایا تھا جو ہر متعلم کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے کہ اگر تم عمل نہیں کر رہے تو پھر علم کیوں حاصل کر رہے ہو؟ اس لیے یہ قبلے کی تبدیلی کے حکم میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم آیا، اس حکم کو فوراً مان لیا گیا اور چہروں کا رخ بیت اللہ کی طرف کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے رکوع نمبر 18 میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے ایک ایسا رسول تم میں بھیجا ہے جو ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، جو تمہارا تزکیہ کرتا ہے، جو تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور جو چیزیں تم نہیں جانتے وہ چیزیں بھی تمہیں علم کے ذریعے بتاتا ہے، ان چیزوں کا بھی علم تمہیں دیتا ہے۔ یہ در حقیقت اس طرف اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت جس نبی، جس رسول کے لیے دعا کی تھی، وہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ گویا بیت اللہ کی تعمیر کے وقت ہی یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ امت محمدیہ کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، اور اب یہ جو حکم دیا جا رہا ہے یہ عین اسی تاریخ کو واضح طور پر پیش کر رہا ہے۔ رکوع نمبر 18 کی آخری آیت میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اس آیت مبارکہ کا ہمارا اس دورہ تفسیر کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ جتنی دیر ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جاننے کے لیے اس علمی نشست میں توجہ سے بیٹھے رہیں گے، تو ذرا ہم اپنی قسمت پر ناز کریں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے اس علمی نشست کا اہتمام کیا۔ ہم رب العالمین کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس کے کلام کا تذکرہ کر رہے ہیں، اسے یاد کر رہے ہیں، تو رب کی سنت پھر کیا ہے، سنیے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، جب میرے بندے مجھے مجمع کی حالت میں یاد کرتے ہیں، کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اجتماعی طور پر مجھے یاد کرتے ہیں، میرا تذکرہ کرتے ہیں، میری نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، تو میں
ان کے مجمع سے بہتر فرشتوں کے مجمع میں انہیں یاد کرتا ہوں۔ تو دیکھیے کتنی بڑی سعادت ہے، اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس سعادت کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا، سستی اور کاہلی کی طرف نہ آئیے گا۔ جو براہ راست پروگرام یہ نشر کیا جا رہا ہے، اس میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں، اور ہو سکے تو رکوع وائز اہم باتیں نوٹ کرتے چلے جائیں، لکھتے چلے جائیں۔ اس آیت میں در حقیقت 3 حکم ہیں۔ ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کا حکم، اور دوسرا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لحاظ سے شاکرانہ رویہ، شکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو احکامات خداوندی کے تحت استعمال کرنا۔ اور تیسرا حکم ہے 2 باتیں کرنی ہیں اور ایک کام نہیں کرنا، وہ ہے ناشکری نہیں کرنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناشکری پسند نہیں ہے۔ رکوع نمبر 19 میں آغاز میں ہی ارشاد فرمایا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی آپ دیکھیے رکوع نمبر 19 کی اس آیت مبارکہ کے بعد ایک آیت ہے، اور پھر اس کے بعد جو آیت مبارکہ ہے اس میں 5 قسم کے امتحانوں کا تذکرہ ہے۔ امتحانوں کا تذکرہ کرنے سے پہلے ان امتحانوں میں کامیابی کے لیے 2 بنیادیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیں کہ جس نوعیت کا بھی امتحان ہو، جس نوعیت کی آزمائش ہو، اس میں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، بے صبری نہیں کرنی، اور اپنے دل کی کمزوری کو، اپنے دل کی وحشت کو، اپنے دل کے خوف کو، اپنے دل کے وسوسوں کو اس وقت یاد خداوندی میں مصروف ہو کر ان تمام چیزوں کو زائل کرنے کی کوشش کرو۔ تو یوں سمجھ لیجئے جہاں صبر انسان کو اعصابی طور پر مضبوطی عطا کرتا ہے، وہاں نماز انسان کو روحانی قوت اور طاقت عطا کرتی ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے بغیر نہ ہمارے ذاتی کام پائے تکمیل تک پہنچ سکتے ہیں، نہ ہمارے اجتماعی معاملات درست ہو سکتے ہیں۔ معیشت کی بحالی ہو تو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، معاشرت کی بہتری ہو تو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، سیاست و عدالت کے میدانوں کو بہتر کرنا ہے تو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ بیماری، پریشانی، دکھ اور تکلیف کے خاتمے کے لیے نصرت خداوندی کی طرف ہم دیکھتے ہیں۔ اسرائیل، بھارت اور دیگر تمام باطل قوتوں کو شکست دینا ہے تو مجاہدین اپنی نظریں نصرت خداوندی پر لگائے ہوئے ہیں۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا اس آیت مبارکہ کا ہم ایسا استقبال کرتے، اس آیت مبارکہ پر ہم ایسا عمل کرتے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کی زندگی میں صبر اور نماز نمایاں طور پر ہمیں نظر آتی۔ لیکن خود فیصلہ کیجئے، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، چلیں جس خاندان میں ہم رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، کیا واقعی وہاں ہر مرد اور عورت کی زندگی میں یہ 2 نمایاں اوصاف بالکل ہمیں واضح طور پر نظر آتے ہیں؟ آئیے رب سے توفیق مانگتے ہیں، اپنے اندر صبر اور نماز کی پابندی کو پیدا کر کے انشاءاللہ اس دعوت کو جہاں تک ہو سکے گا مسلمان امت مسلمہ اور پھر انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، ان اللہ مع الصابرین،
یقیناً اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے گویا پوری کائنات اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس پوری کائنات کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ پھر تمام اشیاء، پھر تمام چیزیں، پھر تمام ماحول اس آدمی کے لیے سازگار ہو جاتا ہے، لیکن اس کی قیمت اسے صبر اور نماز کے حوالے سے ادا کرنی ہے۔ سورۃ البقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور ہجرت مدینہ کے بعد کفار کی طرف سے بھی یہ منصوبے محسوس ہو رہے تھے کہ جنگ کے لیے وہ بھی پر تول رہے ہیں۔ یہودیوں اور منافقین کی مخالفت بھی عروج پر تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس رکوع نمبر 19 میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں قتل کر دیا جائے، جو اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں کام آ جائے، ایسے لوگوں کو مردہ نہیں کہنا، یہ زندہ ہیں اور ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کا راستہ ایسا عظیم راستہ ہے کہ اس راستے میں قربان ہونے والے کو فانی نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی زندگی کو فنا تھی اور وہ ختم ہو گیا، بلکہ یہ عظیم الشان راستہ اسے حیات جاویدانی عطا کرتا ہے۔ اب جس آیت مبارکہ کی وضاحت میں کرنے چلا ہوں پہلے اس کی تلاوت سن لیجئے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ فرمایا یقیناً ہم تمہاری آزمائش کریں گے کسی قدر خوف سے، کسی قدر بھوک سے، مالوں میں، جانوں میں اور پھلوں میں کمی کر کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ گویا ہر مسلمان مرد اور عورت کو ان 5 پرچوں کا امتحان دینا ہے۔ خوف میں اس کی کیفیت کیا ہے، بھوک میں اس کی کیفیت کیا ہے، مال، جان اور پھلوں میں کمی پر اس کا رد عمل کیا ہے۔ نہایت افسوس سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ بعض اوقات بھوک کی حالت میں کوئی ماں خود اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو موت کے منہ میں لے جاتی ہے۔ میں یہاں یہ بات بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ عوام الناس میں ہر ایک کے پاس بھوک مٹانے کے لیے خوراک موجود ہونی چاہیے۔ پھر ہر ہمسائے کا یہ فرض بنتا ہے کہ اسے اپنی ہمسائیگی میں لوگوں کے حالات سے واقفیت ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہے ایسا شخص کامل مومن نہیں ہے۔ اور پھر رشتہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ انہیں بھی
اپنے رشتے ناتوں کے لوگوں سے حالات کے حوالے سے واقفیت ہونی چاہیے، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی یہ آیت بتاتی ہے کہ اگر اس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے تو مایوسی نہیں ہونی چاہیے، بد دلی نہیں ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق صبر کا مظاہرہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اس صبر کی وجہ سے راستوں کو خود ہی کھول دیتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے اسی رکوع نمبر 19 میں صفا مروہ کا جو تذکرہ آگے آ رہا ہے، میں ان باتوں کو اس سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ دو پہاڑیوں کے نام ہیں، اور جب حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اس وقت شیخار بچے کی صورت میں تھے، ان کے لیے پانی کا کوئی بندوبست نہیں تھا، جب انہوں نے ان پہاڑیوں کے چکر لگائے ہیں جسے اصطلاحاً سعی کہا جاتا ہے، تو کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ریگستان میں سے پانی کا ایسا چشمہ جاری فرما دیتے ہیں جسے آج بھی لوگ زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ اس لیے اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنا، اللہ تبارک و تعالی کے حوالے سے پر اعتماد رہنا، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا، عجلت میں خودکشی کی طرف نہ جانا، اعصابی طور پر کمزوری کا مظاہرہ نہ کرنا۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ جو جانوں میں کمی ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ ایک گھر کے جتنے افراد ہیں، حقیقت تو یہی ہے کہ ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے۔ اس موقع پر ہماری زبانوں پر جو جملہ ہونا چاہیے اس کی میں تلاوت کر چکا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، ہمیں اسی ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ جملہ اتنا قیمتی ہے، یہ الفاظ اتنے پر تاثیر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کردہ یہ الفاظ اتنے قیمتی ہیں، اور اتنا بڑا یہ خزانہ ہے کہ بندہ مومن مصیبت اور تکلیف میں انہی الفاظ کے ذریعے سہارا لیتا ہے، مضبوطی اور ثابت قدمی کے راستے کی طرف آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پھر ایسے لوگوں پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کی طرف اپنی عنایات بھیجتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ گویا ان 5 چیزوں کے حوالے سے جو صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں انہی لوگوں کو ہدایت یافتہ کہا گیا ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ 5 کی 5 چیزیں طاری کی گئیں، لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ رکوع نمبر 19 میں کفر کتنی نقصان دہ چیز ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں اگر دائرہ ایمان کی طرف اور اسلام کی طرف نہیں آتے اور کفر کی حالت میں انہیں موت آ جاتی ہے تو ایسے لوگوں پر پھر اللہ کی لعنت، ایسے لوگوں پر فرشتوں کی لعنت، اور ایسے لوگوں پر تمام انسانوں کی لعنت۔ اور اس سے پہلے کی آیت میں جو ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے بیان کردہ علم کو چھپاتے ہیں، حقائق لوگوں کے سامنے نہیں رکھتے کسی ذاتی غرض کی وجہ سے اور مفاد کی وجہ سے، تو ایسے لوگوں پر بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے لعنت ہوتی ہے، اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ہاں اگر توبہ کا راستہ اختیار کریں تو پھر اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے، لیکن اگر توبہ کا راستہ اختیار نہیں کریں گے تو پھر نہ ان کے عذاب میں کمی ہوگی
اور نہ ہی انہیں کسی قسم کی کوئی مہلت دی جائے گی۔ سب سے بڑی حقیقت، بلکہ میں یہ کہوں اس کائنات کی یہی وہ حقیقت ہے جو ہمیں پوری کائنات کے ذریعے بھی ہمارے علم میں آ رہی ہے، اور جتنے انبیاء تشریف لائے وہ اسی حقیقت کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہے۔ آیت مبارکہ سن لیجئے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ لوگو تمہارا معبود ایک ہی ہے، وہی واحد الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور وہ نہایت مہربان ہے اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے جب سے امت مسلمہ نے اس مہربان اور نہایت رحم فرمانے والے الہ کے قوانین کو، احکامات کو پس پشت ڈالا ہے، تو اب معاشرے میں رحمت نظر نہیں آتی، ہر ایک دوسرے کے لیے باعث زحمت بنا ہوا ہے۔ اگر اس معاشرے میں رحمت کو عام کرنا ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ معبود حقیقی جو خود مہربان ہے اور رحم فرمانے والا ہے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، دعوت غور و فکر دے رہا ہوں، جو خود مہربان ہے اور نہایت رحم فرمانے والا ہے، کیا وہ ایسے احکامات دے گا، کیا وہ ایسے قوانین دے گا کہ جن سے معاشرے میں رحم کے جذبات پیدا نہیں ہوں گے؟ یہ بہت بڑی جہالت ہے جو اسلامی نظام کے حوالے سے امت مسلمہ کے بھی لوگوں میں اور غیر مسلموں کے نظریات میں پائی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ نظام میں خرابیاں لوگوں کو بیان کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر اعتراضات کرنا، تو اسی حقیقت کو ہم نے اپنے دلوں میں بٹھانا ہے کہ تمام انسانوں کا جو معبود ہے وہ معبود حقیقی ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اگر انسانی اتحاد دور حاضر میں ممکن ہو سکتا ہے تو اس کی دو ہی صورتیں ہیں، ایک ہے وحدت الہ اور ایک ہے وحدت آدم، کہ دنیا کو یہ حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے، اور واقعی اس کے علاوہ کوئی حقیقت ہے بھی نہیں، کہ معبود صرف ایک ہے اللہ تبارک و تعالی، اور ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ رکوع نمبر 20 میں انسانوں کو کائنات کے مشاہدے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور انہی لوگوں کو عقل مند سمجھا جا رہا ہے جو اپنی زندگی میں سے وقت اور لمحات ان چیزوں میں غور و فکر کے لیے نکالتے ہیں۔ یہ کل 10 چیزیں ہیں، سن لیجئے۔ نمبر 1 آسمان، آسمانوں کی تخلیق۔ نمبر 2 زمین کی تخلیق۔ نمبر 3 رات۔ نمبر 4 دن اور رات کے اختلاف کو بھی مد نظر رکھیے۔ نمبر 5 سمندروں میں، دریاؤں میں چلنے والی کشتیاں جو لوگوں کے لیے نفع رسانی کا باعث ہیں۔ نمبر 6 آسمان سے اتارا جانے والا پانی۔ نمبر 7 مردہ زمین کو زندہ کیا جانا، ہر طرف پھر لہلہاتے کھیت، ہر طرف زراعت، ہر طرف فصلیں، اور اس کے بعد اس زمین میں چلنے پھرنے والے جاندار۔ نمبر 9 ہواؤں کی گردش، ہواؤں کے چلنے اور ہواؤں کی تصریف میں غور و فکر کیا جائے۔ نمبر 10 آسمان اور زمین کے درمیان جو مسخر کیے گئے بادل ہیں، ان بادلوں میں سے قدرت خداوندی اور توحید خداوندی کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اب یہ پوری کائنات کی 10 اہم چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد انسانوں کی عقل پر ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے کہ
کہ اس کے باوجود کہ لوگ جانتے ہیں ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کی تخلیق میں اللہ کے علاوہ کسی کا کردار ہو، لیکن لوگوں نے جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، لوگوں نے گمراہی کو اپنے گلے کا توق بناتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو اس کا شریک قرار دیا۔ جو محبت اللہ سے کرنی چاہیے ویسی ہی محبت وہ ان بتوں سے کرتے ہیں، ویسی ہی محبت وہ ان تمام چیزوں سے کرتے ہیں جنہیں رب کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ لیکن اہل ایمان کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص صفت بیان کی ہے، میں ان الفاظ کو اس لیے تلاوت کی شکل میں پڑھ رہا ہوں تاکہ وہ ہمارے دلوں میں بیٹھ جائیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو اہل ایمان ہیں وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے۔ واقعی اس ہستی سے کیوں نہ محبت کی جائے جس نے اتنا بہترین جسم عطا کیا، اس ہستی سے کیوں نہ شدید محبت کی جائے جس نے جسمانی صلاحیتوں سے نوازا، اس ہستی سے کیوں نہ محبت کی جائے جس نے تمام جسمانی ضروریات کو پورا کیا، اس ہستی سے کیوں نہ محبت کی جائے جس نے زندگی عطا کی، اس ہستی سے کیوں نہ محبت کی جائے جس کی نعمتوں کو گننے کے لیے اگر دنیا کے تمام انسان تمام کام چھوڑ کر صرف رب کی نعمتوں کو گننا شروع کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں شمار میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے حقیقت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو محبت ہے یہ کسی انسان کے، کسی بندہ مومن کے کامل ایمان کی علامت بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا ایک منظر ہمارے سامنے رکھا ہے اس رکوع میں، رکوع نمبر 20 میں۔ بہت ہولناک قسم کا منظر ہے، بہت خوفناک منظر ہے، اور یہ منظر دیکھنے کے بعد ایسے محسوس ہوتا ہے کہ انسان اس کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ ان حقائق کے جاننے کے بعد انسان فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت سے اطاعت کی طرف آتا ہے، انسان فوراً باطل سہاروں کو چھوڑ کر حقیقی سہارے کی طرف بھاگتا ہے، انسان فوراً نافرمانی کو ختم کر کے فرما برداری کی طرف لپکتا ہے۔ وہ کیا منظر ہے؟ وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے رب کے سہارے کو کافی نہیں سمجھا، رب کے سہارے کو حقیقی سہارا نہیں سمجھا، رب کو ایک معبود کی حیثیت سے تسلیم نہیں کیا، دیگر جتنے سہارے ہیں وہ قیامت والے دن ٹوٹ جائیں گے اور اپنے ماننے والوں سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے۔ اس موقع پر اتباع قرآن کی بجائے اتباع خواہش کرنے والے، اتباع انبیاء کی بجائے اتباع افراد کرنے والے، اتباع اسلام کی بجائے اتباع خواہشات کرنے والے، وہاں پھر جب وہ دیکھیں گے کہ ہم نے جن پر سہارا کیا ہوا تھا اور جن کا ہم نے سہارا لیا ہوا تھا انہوں نے تو ہم سے بیزاری کا اعلان کر دیا ہے، تو اس موقع پر وہ بھی اس خواہش کا اظہار میں دوبارہ واپس بھیجا جائے، پھر ہم تمام سہاروں کی نفی کر دیں گے سوائے ایک سہارے کے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سہارے کو اختیار کریں گے۔ لیکن یہ باتیں وہ کرتے رہیں گے، فیصلہ اس موقع پر جو ہوگا وہ رکوع نمبر 20 کی آخری آیت کے الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ حسرتیں ہی رہیں گی ان کی، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، ایسے لوگوں کو کب یہ ہیں رب کا رزق کھاتے چلے جاؤ اور اس کی تعریف کے گن گاتے چلے جاؤ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ازلی دشمن ہے شیطان، وہ ہمیں حلال سے حرام کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہمیں طیب سے خبیث کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہم نے ساری زندگی رزق کے حوالے سے جو ذرائع اختیار کرنے ہیں وہ بھی،
اور خورد و نوش کا جو سامان ہے وہ بھی اس میں یہ بات یقینی بنانی ہے انشاءاللہ کہ حلال اور پاکیزہ ذریعہ آمدن ہوگا، حلال اور پاکیزہ اشیاء کھائیں گے۔ یہ فقہ کی کتابوں میں اس کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے وہ لوگ جو دین سے دور تھے، ان کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ جب انہیں دعوت دی جاتی ہے، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی شکل میں علم نازل فرمایا ہے وہی تمہارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پہنچی ہے، اس کی پیروی کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں نہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے نازل کردہ علم کی پیروی نہیں کرنی، بلکہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر چلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اگرچہ ان کے آباء و اجداد عقل نہ رکھتے ہوں اور ہدایت پر نہ ہوں تو کیا پھر بھی یہ انہی ہی کی پیروی کریں گے۔ اس میں ایک بات غور و فکر کے حوالے سے یہ کہہ رہا ہوں، خصوصاً شادی اور غمی کے حوالے سے دیکھیے کہ ہمارے خاندانوں میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایسی رسومات جو دین اسلام کے احکامات سے ٹکراتی ہیں، تو پھر عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ خاندانی رسومات کا خاتمہ کیا جائے اور احکامات خداوندی پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رکوع نمبر 21 میں ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے علم کو چھپاتے ہیں اور اس کے عوض تھوڑا سا کوئی مادی فائدہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے فرمایا کہ مردہ جانور، خون، خنزیر کا گوشت، اور اگر کوئی جانور حلال ہے لیکن اسے اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر ذبح کیا گیا ہے، اس کا گوشت حرام ہے، اس کا کھانا پینا حرام ہے۔ البتہ اگر کوئی اضطراری کیفیت میں ہے، جان بچانے کے لیے وہ حرام کی طرف اپنے ہاتھ بڑھاتا ہے، رغبت سے نہیں، صرف جان بچانے کے لیے، تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ میں رکوع نمبر 21 کی ایک آیت مبارکہ پڑھ رہا ہوں جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ کیوں ناکام ہوتے ہیں، لوگوں کی ناکامی کی اصل وجہ کیا ہے۔ وہ آیت اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ ناکامی کی اس وجہ کو ہم اپنے حوالے سے بھی اور امت کے حوالے سے بھی دور کرنے کی کوشش کریں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى والعذاب بالمغفرہ، یہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے ہدایت کے مقابلے میں۔ یعنی یہ ہے بنیادی وجہ، ہدایت کو ترک کر دینا اور گمراہی پر عمل کرنا۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ گمراہی عذاب کی طرف لے جاتی ہے، حالانکہ ہدایت پر عمل ہوتا تو ہدایت مغفرت کی طرف لے جاتی ہے۔ یعنی گمراہی کا لازمی نتیجہ عذاب کی شکل میں ملے گا اور ہدایت پر رہنے کا لازمی نتیجہ مغفرت کی شکل میں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گمراہی سے دور رہنے اور ہدایت پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی ارشاد فرمایا یہ کیسے لوگ ہیں جو آگ پر صبر کرنے والے ہیں، یعنی اتنے کٹھن، اتنے مشکل اور ناقابل برداشت مقام پر رہنے کے لیے یہ تیار ہو گئے ہیں گمراہی کو گلے لگا کر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی عطا کی ہوئی ہے، ابھی اسی ماہ مبارک میں ہم یہ طے کریں انشاءاللہ کہ جو سابقہ غلطیاں ہوئیں ان کی اصلاح کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے آگ کی عذاب سے محفوظ فرمائے۔ رکوع نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے اوصاف کا تذکرہ فرمایا ہے، ایسی خوبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں
دین کے دعوے میں سچے لوگ ہیں، اور انہی لوگوں کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ واقعی خوف خدا رکھنے والے لوگ ہیں۔ اب وہ کون سے اوصاف ہیں؟ پہلا نمبر اس میں ایمانیات، پہلے نمبر پر ایمانیات، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان۔ الحمدللہ ہم اہل ایمان ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، البتہ ساتھ ساتھ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ پر تو میرا ایمان ہے، لیکن اللہ پر ایمان کے تقاضوں کو کیا میں نبھا رہا ہوں یا نہیں نبھا رہا؟ آخرت پر میرا ایمان ہے، لیکن کیا آخرت میری ترجیح ہے؟ فرشتوں پر میرا ایمان ہے، لیکن فرشتوں کی ایک صفت قرآن مجید میں بیان کی گئی، نہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہ صفت اپنے اندر، یعنی رمضان المبارک، روزہ اور تراویح، یہ روزہ اور قیام، یہ ہمارے اندر ملکوتی کردار پیدا کر سکتے ہیں اگر ہم واقعی اس میں سنجیدہ ہوں۔ کتابوں پر ایمان ہے اور بالخصوص قرآن مجید پر ایمان ہے، تو کیا قرآن پر عمل ہے؟ انبیاء پر ایمان ہے، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بالخصوص کیا ان کی سیرت کی روشنی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا جذبہ ہے؟ تو پہلا مرحلہ بہرحال ایمانیات کا ہے۔ دوسرا مرحلہ کہیے، دوسری خوبی کہیے، دوسرے اوصاف کہیے، وہ ہے مال کا خرچ کرنا، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مساکین پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر۔ یہ پیشہ ور مانگنے والے نہیں، حقیقی ضرورت مند، گردنوں کو آزاد کرانے پر۔ یہ دوسری خوبی ہے ان لوگوں کی جو اپنے دعوی ایمانی میں سچے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اور تیسری خوبی ہے نماز کا قیام، یعنی ان کی عبادت کامل ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ہی زکوٰۃ کی ادائیگی۔ چوتھی خوبی، جس سے وہ وعدہ کرتے ہیں ان تمام وعدوں کو وہ پورا کرتے ہیں۔ وہ رب کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں بندگی کا، اسے پورا کرتے ہیں۔ مخلوق کے ساتھ جس نوعیت کا وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔ ایک وعدہ ہم نے بھی کیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس وعدے کی تکمیل میں ابھی تک کئی مراحل باقی ہیں، لیکن جد و جہد اور کاوش کو تیز سے تیز تر کرتے چلے جائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ وفا کرنے کے معاملے کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں آپ کے ہر خطبے میں یہ دو باتیں لازمی ہوتی تھیں، لا دینا لمن لا عہد لہ، جو وعدے کو پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی ایمان معتبر نہیں ہے جس کے پاس امانت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ دو چیزیں اگر پیدا ہو جائیں، وعدہ پورا کرنا اور امانت کی مکمل ادائیگی، اسی سے ہی ملک پاکستان میں ایسا انقلاب قائم ہو سکتا ہے جسے صحیح معنوں میں اسلامی انقلاب کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اور اب اگلی خوبی، اگلا وصف یہ ہے، حالات سخت ہوں، بیماری کے ہوں، مالی پریشانیوں کے ہوں یا جنگی میدان ہوں، ان میں وہ ثابت قدم رہتے ہیں، ان میں وہ متذبذب نہیں ہوتے اور وہ میدان نہیں چھوڑتے۔ اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانی معاشرے میں جان کو محفوظ کرنے کے لیے حکمن بھی ہے قرآن مجید میں، اور یہاں حکمت اس کی بیان کی گئی ہے کہ اگر قاتل کو سزائے موت دی جائے گی تو اس سے معاشرے میں دیگر افراد کی جانیں محفوظ ہو جائیں گی۔ سزائے موت کے قانون پر اعتراض کرنا، سزائے موت کے قانون کو ختم کرنا، سزائے موت کے قانون کو ختم کرنے کا دوسرا مطلب قاتل کے سامنے سارے انسانوں کی زندگیوں کو غیر محفوظ کر دینا ہے۔ جس آدمی کو اپنی جان کے بارے میں خطرہ ہوگا کہ اگر میں نے کسی کی جان لی تو میری جان لے لی جائے گی، تو وہ 100 مرتبہ کسی کی جان لینے سے پہلے سوچے گا کہ پھر مجھے بھی اسی انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یہ ایک نفسیاتی معاملہ ہے، اور بالآخر وہ یہ طے کرے گا کہ نہیں،
نہ میں کسی کی جان لیتا ہوں اور نہ اس کے بدلے میں میری جان لی جائے۔ تو سزائے موت کے قانون کو ختم نہیں کرنا، سزائے موت کے قانون پر عمل درآمد کرنا ہے۔ اس سے انسانی معاشرے میں جانیں محفوظ ہو جاتی ہیں اور اس سے انسانوں کی زندگی کو تحفظ ملتا ہے۔ اسی رکوع میں، رکوع نمبر 22 میں، جب وراثت کے قوانین سورۃ نساء میں ابھی اللہ تبارک و تعالی نے نازل نہیں فرمائے تھے، بیان نہیں فرمائے تھے، تو والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کا حکم یہاں بیان کیا گیا، اور وصیت بدلنے والے اور وصیت تبدیل کرنے والوں کو یہ حقیقت ان کے سامنے رکھی گئی۔ اور یہاں سے آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی کیا قدرت ہے شاندار، کہ اللہ تبارک و تعالی کی سماعت اور اللہ تبارک و تعالی کا علم کتنا کامل ہے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی وصیت جس مرضی کے لیے کر کے جائے، اللہ تبارک و تعالی تمام آوازوں کو نہ صرف سننے والے ہیں بلکہ یہ بھی جاننے والے ہیں کہ کیا وصیت کی گئی ہے۔ ہاں، اگر وصیت کرنے والا کسی کی حق تلفی کر رہا ہے، اس حق تلفی کو دور کرنے کے لیے اگر اس میں کوئی ترمیم کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ رکوع نمبر 23 سورۃ البقرہ میں روزے کی فرضیت کا تذکرہ بھی ہے، اور اس فرضیت کے تحت جو مقصد حاصل کرنا ہے اور جس مقصد کو امت مسلمہ کے اندر پیدا کرنا ہے اور جس مقصد پر امت مسلمہ کو لانا ہے، وہ ہے تقوی کا حصول۔ یعنی روزہ انسانی زندگی میں خدا خوفی کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ روزے کی حالت میں ہاتھ نہ کھانے کی طرف جاتے ہیں نہ پانی کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی موجودگی کا احساس ہر وقت انسان کے دل و دماغ میں رہتا ہے۔ اگر یہی احساس اللہ تبارک و تعالی کی موجودگی کا رات اور دن میں ہمارے ساتھ ہو تو ہم گناہ کبیرہ سے بچتے چلے جائیں، اور یہی مقصد ہے روزے کا، اللہ تبارک و تعالی کی بیان کردہ حدود کے اندر زندگی گزارنا، جس رب کی خاطر ہم اپنی بنیادی ضروریات یعنی پانی اور خوراک، یہ ہماری بنیادی ضروریات میں شامل ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دن کے اوقات میں جب اس سے خوش ہے کہ ہم بنیادی ضروریات سے دور رہیں، پانی اور خوراک سے دور رہیں، تو جب ہم بنیادی ضروریات اللہ کی خوشنودی کے لیے چھوڑ سکتے ہیں تو پھر گناہوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے جو ہماری ضرورت ہی نہیں ہے، جو ہماری ہلاکت کا سامان ہے۔ اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اللہ کے قوانین بڑے آسان ہوتے ہیں، انگلش میں کہا جاتا ہے بہترین قانون وہ ہے which is flexible، جو لچکدار ہوتا ہے۔ اگر کوئی مریض ہے، سفر کی حالت میں ہے، تو رمضان المبارک کا روزہ اس پر فرض نہیں ہے، وہ بقیہ دنوں میں اس گنتی کو پورا کر سکتا ہے۔ رمضان المبارک کی عظمت اصل میں عظمت قرآن کی وجہ سے ہے۔ اس مہینے میں قرآن مجید کو نازل فرمایا گیا۔ قرآن مجید کے حوالے سے 3 الفاظ اپنے دل و دماغ میں ڈال لیجئے۔ نمبر 1 ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی لوگوں نے اپنی زندگی کے جس شعبے کو منور کرنا ہے، ہدایت قرآن سے ملے گی۔ لوگوں نے اپنے زندگی کے جس شعبے کو شیطان سے پاک کرنا ہے، رہنمائی قرآن سے ملے گی۔ لوگوں نے معرفت خداوندی کی جو منازل طے کرنی ہے، ہدایت قرآن سے ملے گی۔ لوگوں نے معاشرے میں امن، سکون اور راحت کے لیے جو منصوبہ سازی کرنی ہے، ہدایت قرآن سے ملے گی۔ ہدی للناس، دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ۔ نمبر 2 بینات من الہدی، یعنی واضح دلائل، ایسے دلائل کہ کوئی ان دلائل کے سامنے ٹھہر نہ سکے۔ نمبر 3 والفرقان، حق اور باطل کو واضح کر دینے والی کتاب، حق حق نظر آئے، باطل باطل نظر آئے۔ میں ان 3 الفاظ کو پھر دہرا رہا ہوں۔ رمضان المبارک کی فضیلت در حقیقت ہے ہی نزول قرآن کی وجہ سے۔ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، ہم نے ان تینوں چیزوں کو، ہدایت کو بھی،
دلائل کو بھی، حق اور باطل کی تمیز کو بھی پہل تو اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا ہے، اور پھر قرآن کا داعی بن کر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر کھڑے ہو جانا ہے، اور تمام لوگوں کے سامنے قرآن مجید کے احکامات، قرآن مجید کی حکمتیں، قرآن مجید کے علمی خزانے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے بیان کرنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ ایک قانون ساز کے لیے ان الفاظ میں بڑا پیغام موجود ہے۔ قانون ساز کے ساتھ ساتھ ہم سب کے لیے یہ پیغام موجود ہے، جو اس کائنات کا مالک ہے وہ لوگوں کے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکلات نہیں چاہتا۔ ہم میں سے جس کے بارے میں معاشرے میں یہ بات پھیل گئی ہے کہ اس آدمی کی وجہ سے ہمیں بڑی مشکلات کا سامنا ہے، اس نے ہماری زندگی تکلیف دہ بنا دی ہے، اس نے ہماری زندگی کو تنگ کر کے رکھ دیا ہے، تو سمجھ لیجئے وہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ مجھے یہ بات کہنے دیجئے وہ سنت خداوندی پر عمل پیرا نہیں ہے۔ سنت خداوندی دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے، سنت خداوندی دوسروں کے لیے مشکل کا نہ چاہنا ہے۔ تو اسی رکوع میں یہ کتنا بڑا پیغام ہمارے لیے موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہمیں بیان کرنا ہے، جو اس نے ہمیں ہدایت عطا کی ہے، اور اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ رمضان المبارک اور دعا کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع نمبر 23 میں ارشاد فرمایا کہ وہ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، اسے قبول کرتا ہے۔ لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کے احکامات کی پیروی کریں، انہیں قبول کریں اور اللہ پر ایمان لائیں، تاکہ یہ لوگ رشد و ہدایت پا جائیں۔ افطاری کے موقع پر بطور خاص دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ 3-4 منٹ پہلے اپنے تمام گھر والوں کو اکٹھا کیا جانا چاہیے۔ اس موقع پر جو روزہ داروں کی دعائیں ہیں، ویسے تو دن میں یا رات میں جب بھی وہ دعا مانگیں، بالخصوص افطاری کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اسی رکوع میں، رکوع نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے جو اوقات ہیں سحری سے لے کر اور پھر اس کی تکمیل افطاری تک ہوتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا، اعتکاف کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ میری حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جانا، یعنی انہی پر عمل پیرا ہونا ہے، انہی اوقات کی پیروی کرنی ہے اور انہی پابندیوں کو قبول کرنا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں جو پابندیاں ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، روزے کی حالت میں جو پابندیاں ہیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ آیات لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگ متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ کاش رکوع نمبر 23 کی آخری آیت ہم پلے باندھ لیں۔ ہمیں اس رکوع کی پہلی آیت تو بہت یاد ہے جس میں روزے کی فرضیت کا تذکرہ ہے، لیکن کاش آخری آیت کے ترجمے پر بھی ہم نظر ڈالیں۔ لوگوں، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، اہل ایمان باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ مجھے بتائیے، اس حکم خداوندی کے باوجود سود ہو، اس حکم خداوندی کے باوجود رشوت ہو، اس حکم خداوندی کے باوجود ملاوٹ ہو، اس حکم خداوندی کے باوجود چوری اور ڈاکہ ہو، اس حکم خداوندی کے باوجود وراثت کا کھانا ہو، اس حکم خداوندی کے باوجود دھوکے اور فراڈ ہوں، اس حکم خداوندی کے باوجود معاشرے میں باطل طریقے سے مال کھانے کی کئی صورتیں بنا لی گئی ہوں، تو پھر روزے کا کیا فائدہ، پھر قیام کا کیا فائدہ، پھر اعتکاف کا کیا فائدہ؟ یعنی یہ تمام اعمال تو ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کی پیروی کریں۔ اور سچی بات تو یہ ہے، اگر کوئی باطل مال کھا رہا ہے اور وہ اس جسم سے معتکف بن کر بیٹھا ہوا ہے، اسے خود شرم اور حیا آئے گی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ جسم سے جو عبادت کر رہا ہوں، اسے غذا تو میں نے حرام ذرائع سے میسر کی ہے۔ سارا دن روزے کی حالت میں بھوکا اور پیاسا رہنا اور پھر افطاری باطل طریقے سے جو مال کمایا اس کے ذریعے کرنی، تو اس وقت بھی یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے قیام ہے، جس جسم کو اللہ کے سامنے تھکاتا ہے رات کی عبادت میں،
پھر اسی جسم کو باطل طریقے سے مال کمانے کے لیے استعمال کرتا ہے، تو سن لیجئے یہ جو حرام ذرائع سے کمایا گیا مال ہے یہ عبادات کے اثر کو زائل کر دیتا ہے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے ایسے افراد کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ با اثر افراد تک تم رشوت لے کر پہنچ جاؤ، جو چیز تمہارا حق نہیں بنتی تم لوگوں کے مال میں سے باطل طریقے سے رشوت دے کر مال کھانا چاہتے ہو، اور تم جانتے بھی ہو کہ یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے، تم جانتے ہو کہ اس پر تمہارا کوئی حق نہیں، لیکن نا حق چیزوں کو کھائے جا رہے ہو۔ اس جذبے کی قرآن مجید نے حوصلہ شکنی کی ہے، اس بیماری کو قرآن مجید جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا چاہتا ہے۔ لیکن پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی بنا ہوا ہے کہ کرپشن قابو میں نہیں آ رہی۔ کرپشن قابو میں نہیں آ رہی، اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اطاعت اور فرما برداری کا دروازہ بند ہے اور نافرمانی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ رکوع نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالی نے عرب کے لوگوں کی اس رسم کو باطل قرار دیا ہے جب وہ گھروں کے دروازے سے آنے کی بجائے بلکہ ان دروازوں سے آنے کی بجائے پیچھے سے آیا کرتے تھے اور اس عمل کو نیک سمجھا کرتے تھے، بعض اوقات دیواروں کے ذریعے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نیکی کی بنیاد تقوی کو قرار دیا ہے، اور دین اسلام اس قسم کی چیزوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ دین اسلام ان بے بنیاد چیزوں کو ویسے اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے رکوع نمبر 24 میں امت مسلمہ کو یہ حکم دیا ہے کہ جو لوگ تم سے دین کے معاملے میں لڑ رہے ہیں تم بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لیکن لوگوں پر زیادتی نہیں کرنی۔ اللہ تبارک و تعالی زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی رکوع میں جو جہاد کا حکم ہے اس کی اہمیت بیان کی ہے کہ جہاد کا حکم در حقیقت اس لیے ہے تاکہ ہر قسم کے فتنے کو ختم کر دیا جائے اور زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمرانی اور حکومت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو تاکہ بندے سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ رکوع نمبر 24 میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو پرہیزگار ہیں، جو متقی ہیں۔ مال خرچ کرنے کا حکم ہے، اور عمرے اور حج کے احکامات کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس رکوع کے آخر میں بھی اور اگلے پورے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، آسانیوں کا تذکرہ ہے۔ اس حوالے سے تفصیلی باتیں تو آپ فقہ کی کتابوں میں اپنی اپنی ضرورت کے تحت پڑھ سکتے ہیں۔ میں اس وقت حج کے حوالے سے رکوع نمبر 24 کے اندر جو حکمتیں بیان کی گئیں، جو احکامات بیان کیے گئے، ان کا مختصر تذکرہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو حج کرنے والا ہے وہ بے حیائی کے قریب نہ جائے، وہ گناہ کے قریب نہ جائے، وہ لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو روکے۔ اب آپ دیکھیے ہر سال عالمی سطح پر اگر ان 3 خوبیوں کو پیدا کر لیا جائے، بے حیائی کا خاتمہ، گناہوں کا خاتمہ، جھگڑے کا خاتمہ، تو لوگوں کی تربیت کس انداز میں ہوتی ہے۔ اور جہاں لاکھوں لوگ ہوں وہ لاکھوں لوگ پرامن ہو کر، پرامن رہ کر ساری دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ دین اسلام تربیت کے حوالے سے مثالی دین ہے۔ اسی میں اللہ تبارک و تعالی نے اسباب اختیار کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اور اس قسم کا توقل اور اس قسم کی قناعت کہ سفر کے اخراجات انسان کے پاس نہ ہوں، ضروریات کا سامان انسان کے پاس نہ ہو اور ویسے ہی وہ خالی ہاتھ چلا جائے، اس فعل کو اللہ تبارک و تعالی نے پسند نہیں فرمایا۔ زاد راہ لے کر
جو سفر کرے گا بھروسہ اللہ پر کرے، اس آدمی کو عقل مند کا درجہ دیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 25 میں حج کے دنوں میں 3 اعمال کے حوالے سے خصوصی ہدایات ہیں۔ نمبر 1 ذکر خداوندی کی کثرت، نمبر 2 استغفار کی کثرت، نمبر 3 دعاؤں کی کثرت۔ البتہ یہ فرما دیا گیا کہ اگر کسی کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، وہ اللہ سے صرف دنیا مانگ رہا ہے اور دنیا میں بھی حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور بہت اہم دعا، اس ایک دعا میں دنیا کی اور آخرت کی ساری نعمتیں شامل ہو گئیں، اور عذاب خداوندی سے بچاؤ بھی اس میں شامل ہے۔ دعا بار بار یہ کرنی چاہیے، جامع ترین دعاؤں میں یہ شامل ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھلائی عطا فرما، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ہم انشاءاللہ ایسے ہی لوگوں میں شامل ہیں، ہم بھی یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ایسے لوگوں کو ان کی کمائیوں کا حصہ ملے گا اور اللہ تبارک و تعالی جلد حساب لینے والے ہیں۔ رکوع نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کردار کا تذکرہ فرمایا ہے پہلے جو گفتگو کے لحاظ سے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس سے بہتر گفتگو کسی کے پاس نہیں ہے، اور وہ بہت اصلاحی قسم کا آدمی ہے، اور حقیقتاً قلبی طور پر اس جیسا غلیظ آدمی کوئی نہیں ہے جو معاشرے میں فساد برپا کرتا ہے۔ الفاظ آپ سن لیجئے، مجھے امید ہے کہ ان الفاظ کی ہم قدردانی کریں گے، اور جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہے وہ ہمیں بھی پسند نہیں ہوگی۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ تبارک و تعالی فساد کو پسند نہیں فرماتے۔ میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ یہ جو ہمارا لائیو پروگرام ہے دورہ تفسیر القرآن الکریم، یہ چھوٹے بچوں سے لے کر بڑی عمر کے تمام لوگ مسلسل اسے سن رہے ہیں، مرد بھی اور خواتین بھی۔ تو میں سب سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم سب یہ آج طے کر لیں کہ میرے اس وجود سے فساد برپا نہیں ہوگا، اور دوسری بات یہ طے کریں کہ جب اللہ کو فساد پسند نہیں ہے تو میں بھی معاشرے میں فساد کو باقی نہیں رہنے دوں گا، یعنی نہ صرف یہ کہ میں فساد اپنے وجود سے باہر نہیں آنے دوں گا، بلکہ میں فساد کے خاتمے کے لیے کردار ادا کروں گا، تو آپ خود دیکھ لیجئے یہ کتنا بڑا فیصلہ ہوگا جو ہماری ذات کو بھی کامیابی کی طرف لے جائے گا، اور جو اس معاشرے میں اصلاح کے کام کے ساتھ ہمیں جوڑ دے گا۔ ہم کسی قسم کا کوئی جھگڑا، کسی قسم کا کوئی فساد، کسی قسم کی گالم گلوچ، کسی قسم کی نفرت، کسی قسم کی عداوت، کسی قسم کے کینے کو اپنے دل میں انشاءاللہ جگہ نہیں دیں گے۔ ہمارے حوالے سے نہ معاشی فساد دیکھنے کو ملے گا، نہ معاشرتی اور نہ دیگر فساد کی صورتوں کی طرف ہم لپکیں گے اور انہیں اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، بلکہ ہم فساد سے اپنے آپ کو دور لے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ آیت مبارکہ اس رکوع کی میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اہل ایمان مکمل پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یعنی تمہاری سلامتی اسلام کے ساتھ وابستہ ہے، وہ دنیا کی سلامتی ہو،
وہ قبر کی سلامتی ہو، وہ آخرت کی سلامتی ہو، وہ پل صراط کی سلامتی ہو، ساری سلامتی کی صورتیں دین اسلام کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اسلام کو اختیار کرتے چلے جاؤ، سلامتی کے ساتھ ہر مرحلے کو طے کرتے چلے جاؤ۔ اگر اسلام کو چھوڑو گے تو اسلام کے چھوڑتے ہی پھر اپنے دشمن کی گود میں جا بیٹھو گے، شیطان، اور وہ تمہاری ہلاکت کے لیے ناپاک منصوبے خوب بنائے ہوئے ہیں، پھر اس کے منصوبے ہوں گے اور وہ تمام منصوبوں کو تمہارے اوپر جاری و ساری کرتا رہے گا۔ تو اس سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے دین اسلام۔ رکوع نمبر 26 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو اللہ کی نعمت ملنے کے بعد اسے بدل دیتا ہے، شکر گزاری کے راستے پر نہیں آتا جیسے بنی اسرائیل نے کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب یا اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ عموماً ایسا ہی رہا ہے کہ حضرات انبیاء کے جو اولین پیروکار ہوا کرتے تھے وہ غربا تھے، اور حضرات انبیاء کے جو مخالفین تھے وہ خوشحال لوگ ہوا کرتے تھے، پھر وہ غربا پر ہنستے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ دنیا پر تم فریفتہ ہو، کفر اختیار کرنے والو، آخرت میں دیکھنا انہی ایمان اور تقوی سے مزین لوگوں کو میں سب پر غلبہ عطا کروں گا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے وہ بغیر حساب کتاب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ بڑی اہم آیت ہے، رکوع نمبر 26 سورۃ البقرہ۔ کوئی آپ سے بھی یہ سوال کر سکتا ہے کہ یہ جو مذہبی اختلافات ہیں، کہیں یہودیت ہے اور کہیں نصرانیت ہے، کہیں ہندو مت ہے اور کہیں بدھ مت ہے، کہیں اسلام ہے اور پھر کہیں سکھ ازم ہے، کیا شروع سے ہی ایسا اختلاف چلا آ رہا ہے؟ تو آپ نے اس کا جواب یہ دینا ہے کہ نہیں، تمام انسان جب زندگی کا آغاز اس زمین پر ہوا، انسانی آبادی کا جو اولین حصہ تھا وہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید، عقیدہ توحید پر کاربند تھا۔ اب پھر سوال کیا جائے گا کہ پھر لوگ ایک دوسرے سے جدا کیوں ہوئے؟ تو اس کا جواب اسی آیت میں موجود ہے۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے اختلافات کیوں کیے؟ لوگوں نے معرفت خداوندی کے طرح طرح کے دلائل کیسے گھڑ لیے؟ لوگوں نے اپنی مرضی کے عقائد کیوں بنا لیے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کیا حقائق نہیں آئے تھے؟ حضرات انبیاء آئے تھے، خوشخبری سنانے والے، متنبع کرنے والے، لیکن ایک بات جو آج امت کو بھی ایک نہیں ہونے دے رہی، جو آج پاکستان کے عوام میں بھی اتحاد پیدا نہیں ہو رہا، اسی چیز نے انسانیت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، وہ ہے آپس کی ضد بازی۔ پھر سن لیجئے، آپس کی ضد بازی، آپس کی ضد بازی، آپس کی ضد بازی سے ایک خاندان ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، آپس کی ضد بازی سے معاشرہ ختم ہو جاتا ہے، آپس کی ضد بازی سے حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں، آپس کی ضد بازی سے قومیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آئیے یہ تہیا کریں انشاءاللہ، آپس کی ضد بازی چھوڑیں گے، مسلک، جغرافیہ، زبان، رنگ، ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے امت واحدہ کی شکل اختیار کریں گے انشاءاللہ۔ امت کی قوت اور طاقت میں جب اضافہ ہوگا تو انشاءاللہ امت کی ترقی اور خوشحالی کا سفر تیز سے تیز تر ہوتا چلا جائے گا۔ اسی رکوع میں، رکوع نمبر 26 میں فرمایا، خصوصاً تحریک اسلامی کے جتنے ارکان ہیں سن لیں، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کی تحریک ہے، اس میں سخت حالات آتے ہیں، اس میں بھونچال آتے ہیں، اس میں لوگوں کو ہلا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ انبیاء تک اور اہل ایمان تک یہ کہتے ہیں اللہ کی مدد کب آئے گی، لیکن اسی لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد انہیں تھام لیتی ہے۔ تو اپنے آپ کو مایوس نہیں کرنا، اپنی جد و جہد کو کمزور نہیں کرنا، مسلسل محنت کرتے چلے جانا ہے۔ جہاد کی فرضیت کا تذکرہ ہے، کتب علیکم الصیام کا لفظ تو مشہور ہو گیا، لیکن کتب علیکم القتال کا لفظ عوام الناس کی زبان پر نہیں آیا۔ کتب علیکم الصیام اسی سورۃ البقرہ میں ہے، آپ ابھی سن چکے ہیں۔ کتب علیکم القتال یہ بھی سورۃ البقرہ میں ہے، اور اسلام کا جہاد فساد کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر ہم جہاد سے منہ موڑیں گے، اگر ہم جہاد سے دوری اختیار کریں گے
تو ہو سکتا ہے جس چیز کو ہم پسند کر رہے ہوں وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو، جس چیز کو ہم ناپسند کر رہے ہوں وہ ہمارے لیے بہتر ہو۔ اس کا حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے۔ امت مسلمہ نے جب سے جہاد کو چھوڑا ہے اس وقت سے ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن گئی ہے۔ یعنی اسرائیل ہو یا بھارت ہو، ان کا جو علاج ہے یعنی مذاکرات اپنی جگہ پر، قراردادیں اپنی جگہ پر، لیکن اگر وہ مذاکرات اور قراردادوں کو خاطر میں نہیں لاتے تو پھر آپ دیکھیے حضرات انبیاء نے بھی ان شرپسندوں کا مقابلہ میدان جہاد میں کیا ہے۔ رکوع نمبر 27 میں بہت خوبصورت طریقے سے آغاز ہوتا ہے، بہت خوبصورت اسلوب ہے جو انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ جب کسی پر اعتراض کیا جا رہا ہو تو اپنے اوپر بھی نظر ڈالنی چاہیے۔ ہوا یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج، ان میں سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ سمجھ بیٹھے کہ ابھی رجب کا آغاز نہیں ہوا، تو اس میں ایک مشرک کو قتل کر دیا گیا، اور عرب کے لوگ یہ جانتے تھے اور وہ بھی حرمت کے قائل تھے، تو انہوں نے واویلا اور شور مچانا شروع کر دیا، واویلا کیا بہت زیادہ۔ دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی باتیں کرتے ہیں، اور انہوں نے اس حرمت والے مہینے میں ایک انسان کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو واقعی غلط بات ہے ان مہینوں میں لڑائی کرنا، لیکن 4 جرائم گنوائے ہیں ان مشرکین کے کہ ایک جرم کو تم اتنا بلندی سے بیان کر رہے ہو، زور و شور سے بیان کر رہے ہو، اپنے گریبان پر نظر ڈالو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکنا جرم ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے انکار کرنا جرم ہے یا نہیں ہے؟ مسجد حرام سے لوگوں کو عبادت سے روکنا یہ جرم ہے یا نہیں ہے؟ اور مکہ مکرمہ کے باشندگان کو اسلام قبول کرنے کے بعد وہاں کی زمین ان کے لیے تنگ کر دینا اور بالآخر ہجرت کے لیے وہ مجبور ہوئے، تو کیا یہ جرم تمہیں نظر نہیں آتے؟ اس قسم کے جو فتنے ہوتے ہیں وہ قتل سے بہت آگے کی چیز ہوتے ہیں۔ اور مسلمانوں سے بھی فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارے مخالفین اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمہیں بھی کافر بنا دیں۔ جس نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا تو دنیا اور آخرت میں اس کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور وہ آگ والوں میں سے ہو جائے گا جس میں ہمیشہ رہے گا۔ لیکن جو ایمان لائے گا، ہجرت اور جہاد کرے گا اللہ کے راستے میں، ایسے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہو سکتے ہیں۔ اللہ معاف فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ تو ابتدائی درجے میں ہم سورۃ مائدہ میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ ابتدائی درجے میں یہ پوچھا گیا تھا شراب اور جوے کے بارے میں کیا احکامات ہیں، شراب اور جوے کے بارے میں کیا تعلیمات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ دین اور دین کے احکامات تدریجاً آئے ہیں، پہلے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں میں بڑے گناہ ہیں، لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، لیکن ان کے جو گناہ ہیں وہ نفع سے زیادہ ہیں، تو عقل مند آدمی سمجھ لیتا ہے کہ انہیں ترک کر دینا چاہیے۔ پھر انفاق کا سوال ہے تو پوچھا گیا کیا خرچ کریں، تو بتایا گیا کہ جو اپنی ضرورت سے زائد چیزیں اسے خرچ کر دیجئے۔ یتیموں کے حوالے سے سوال ہوا تو ان کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی گئی، اور ازدواجی زندگی کے حوالے سے یہاں سے احکامات شروع ہو رہے ہیں۔ دین اسلام اعتقادی فرق کی بنیاد پر لوگوں کو نکاح کرنے سے دور رکھتا ہے، یعنی جس گھر میں اگر ایک موحد ہے اور ایک مشرک ہے تو ان دونوں کے درمیان نباہ کیسے ہو سکے گا؟ فرض کیجئے بیوی توحید پرست ہے اور شوہر مشرک ہے، یا شوہر موحد ہے اور بیوی مشرک ہے، تو اس طریقے سے گھر کی فضا ہر وقت جہنم بنی رہے گی۔ دین اسلام نے نکاح کی بنیاد بھی گویا ایمان اور تقوی پر رکھ دی۔ اب رکوع نمبر 28، 29، 30 اور 31 یہ 4 رکوع ہیں۔ وقت بھی ہمارے پاس کم ہے، میں جلدی سے صرف بغیر کسی تفصیل کے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آئلی زندگی کے حوالے سے، خواتین کے مسائل کے حوالے سے کیا کیا تعلیمات ارشاد فرما رہے ہیں۔ رکوع نمبر 28 سے لے کر رکوع نمبر 31 تک
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ خواتین کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں اس میں ان کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم نہ کیے جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی رکوع میں اہل ایمان کو توبہ کی طرف اور پاکیزگی کی طرف لانے کے لیے بہترین اسلوب میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یقیناً اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور ان لوگوں سے بھی محبت فرماتا ہے جو پاکیزہ ہیں، صفائی پسند ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ صفائی نصف ایمان ہے، اس لیے غلاظت اور گندگی سے دور رہنا یہ ایمان کی بنیاد پر انسان کے اندر وصف پیدا ہوتا ہے۔ بیویوں کو اولاد کے حصول کا ذریعہ قرار دیا گیا اور یہی مقصد ہونا چاہیے نکاح کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام کی ان قسموں کو اظہار ناپسندیدگی سے بیان فرمایا ہے جس میں کوئی اللہ تبارک و تعالی کے نام کی قسمیں کھا کر نیکیوں سے دور رہنے کی باتیں کرے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، غلط بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام کی قسم اچھائی کے حوالے سے تو کھائی جا سکتی ہے، کسی برائی پر اللہ تبارک و تعالی کا عظیم نام استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی رکوع میں ہم سب پر آسانی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہاری باطل جو قسمیں ہوتی ہیں، بیہودہ قسمیں جو کسی نیت اور ارادے کے بغیر ہوتی ہیں، ان پر اللہ کوئی پکڑ نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی قسم دل کے ارادے کے ساتھ کھائی گئی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کا مواخذہ ضرور کرتا ہے۔ شوہر اور بیوی کے حوالے سے جو احکامات ان 4 رکوع میں ہیں انہیں نمبر وائز دیکھتے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے حوالے سے قسم کھا لیتا ہے کہ میں اس سے جسمانی تعلقات قائم نہیں کروں گا تو اس کی مدت مقرر کر دی گئی، وہ 4 مہینے۔ اس کے بعد اگر وہ طلاق کی طرف جاتا ہے تو اسے بہرحال فیصلہ کرنا ہوگا، وہ بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے تو اس کی اجازت مل جائے گی، لیکن یہ کہ غیر متعین مدت تک اس بیوی کو آزاد چھوڑ دیا جائے اور اس کی زندگی کو مشکل بنایا جائے، یوں سمجھ لیجئے ان 4 رکوع میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی خواتین، خصوصاً وہ خواتین جو مظلوم ہیں، ان کے وکیل کی حیثیت سے سامنے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی وکالت فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے اگر طلاق کا فیصلہ ہوتا ہے نمبر 2، تو پھر خواتین سے یہ کہا گیا ہے، بیویوں سے یہ کہا گیا ہے کہ جو کچھ ان کے رحموں میں اللہ تبارک و تعالی تخلیق فرما رہے ہیں اسے چھپانا نہیں ہے۔ البتہ اس دوران اگر ان کے شوہر اصلاح کے جذبے سے انہیں واپس گھر لے جانا چاہتے ہیں تو یہ حق انہیں حاصل ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام سے پہلے خواتین کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن یہاں جو الفاظ آئے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس میں عورتوں کے حقوق اور فرائض دونوں کا تذکرہ ہے۔ پہلے عورتوں کے صرف فرائض ہی سمجھے جاتے تھے، حقوق کی تو بات ہی نہیں تھی۔ قرآن اور سنت نے خواتین کو جو حقوق دیے ہیں انہوں نے ان کی زندگی کو نہایت آسان بنا دیا ہے۔ رکوع نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا طلاق کے حوالے سے، یہ ہمارے ہاں جو بیک وقت 3 طلاقیں دے دی جاتی ہیں یہ جہالت ہے۔ اگر کسی نے اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کرنی ہی ہے تو 1 طلاق دے، پھر اس کے بعد سوچنے سمجھنے کا موقع ملتا ہے، اور اگر اس نے 1 طلاق کے بعد رجوع کی مدت میں رجوع کر لیا وہ طلاق تو ہو جائے گی، لیکن نکاح کی حاجت نہیں ہوگی۔ بغیر نکاح کے میاں بیوی ازدواجی تعلقات قائم کر سکتے ہیں، لیکن اگر عدت کی مدت گزر جائے اور اس کے بعد 1 طلاق واقع ہو جائے، پھر بھی شوہر اور بیوی کے پاس دوبارہ نکاح کرنے کا موقع برقرار رہتا ہے، موقع موجود ہوتا ہے، موقع ان کے پاس
رہتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات دوبارہ قائم کر لیں، لیکن اس قسم کی جہالت، اور پاکستان میں یہ کئی معاملات ایسے ہو چکے ہیں کہ پہلے غصے میں، ظاہر طلاق غصے میں ہی دی جاتی ہے، پہلے غصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد مسائل پوچھتے ہیں کہ جی اب کیسے صلح ہو سکتی ہے، اب کوئی راستہ کوئی درمیان کا نکل سکتا ہے۔ تو ہمیں پہلے ہی ان سورۃ البقرہ کے جو 4 رکوع ہیں ان کا بطور خاص مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر شوہر اور بیوی اس بات پر پختہ ہو گئے کہ اب یہ رشتہ نہیں چل سکتا اور وہ ازدواجی تعلق قائم نہیں رکھ سکتے، تو ایسے موقع پر انہیں اجازت دی جاتی ہے، بیوی کو بھی اجازت ہے خلا کی، لیکن شوہروں کو پابند کیا گیا ہے جو کچھ تم نے انہیں دیا ہے وہ تم نہ لو۔ ہاں، خلا کی صورت میں بیوی پھر پابند ہوگی کہ جو مہر اس کے شوہر نے اسے دیا ہے وہ اسے واپس کرنا ہوگا تاکہ اپنے شوہر سے وہ آزادی حاصل کر سکے۔ اگر 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں اس کے بعد میاں اور بیوی آپس میں نکاح نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک اس عورت کا نکاح کسی اور مرد کے ساتھ نہ ہو جائے۔ البتہ دوسری جگہ نکاح کے بعد اگر طلاق ہو جاتی ہے تو پھر وہ سابقہ بیوی اور شوہر اثر نو ایک دوسرے کے ساتھ پھر نکاح کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے رکوع نمبر 30 میں ارشاد فرمایا ہے، اور رکوع نمبر 30 سے پہلے رکوع نمبر 29 کا جو اختتام ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو مذاق نہ بناؤ، یعنی 3 طلاقیں اکٹھی دے دینا، ہیر پھیر کرنا، الفاظ تبدیل کر دینے، سنجیدہ رویہ اختیار نہ کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تھی کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دی تو آپ غضبناک ہوئے تو اور فرمایا تھا کہ کیا میری موجودگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، احکامات خداوندی کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے؟ اسی طریقے سے اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی ہے اور اس کے بعد پھر نکاح کا پیغام دوسرے مردوں کے ساتھ ساتھ اس نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا ہے، اب بیوی اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے اور اس کے خاندان والے رکاوٹ بن رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سابقہ بیوی کی رضامندی کو اہمیت دی ہے اور خاندان کے افراد کو رکاوٹ بننے سے منع کر دیا ہے۔ اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے بعد بچوں کی ضروریات کے حوالے سے، بچوں کی پرورش کے حوالے سے، بچوں کی ضروریات کی تکمیل کے حوالے سے شوہر اور بیوی کو ذمہ دارانہ کردار ادا کرنے کی بات کی ہے تاکہ بچے متاثر نہ ہوں، اور اس میں ایک دوسرے کے ساتھ اگرچہ تعلق ٹوٹ چکا ہے لیکن بہرحال انسانیت تو شوہر میں بھی ہونی چاہیے، انسانیت بیوی میں بھی ہونی چاہیے، وہ بیوی اپنے سابقہ شوہر کو نقصان نہ پہنچائے، سابقہ شوہر اپنی سابقہ بیوی کو نقصان نہ پہنچائے، تو ایک دوسرے کے ساتھ یعنی اس عرصے میں جس میں بچے کی رضاعت ہے، 2 سال کا عرصہ جس میں اس والدہ نے اسے دودھ پلانا ہے، تو اس میں وہ اجرت بھی طلب کر سکتی ہے اپنے شوہر سے اور وہ اس کی اجرت دینے کا اسے پابند ہوگا۔ رکوع نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالی نے شوہر کی وفات کے بعد جو بیوہ کی مدت ہے، جو بیوہ کی عدت کی مدت ہے اسے بیان فرمایا ہے، 4 مہینے 10 دن۔ اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کے بارے میں جو فیصلہ کرنا چاہے، نکاح کا فیصلہ کرے، جانے کا فیصلہ کرے، تو اس میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہم رکوع نمبر 30 پر ہی اختتام کر رہے ہیں، اور آج کے درس کی جو آخری بات ہے تاکہ وقت پر یہ درس ختم ہو وہ یہ ہے کہ جو عورت کی عدت کا عرصہ ہوتا ہے 4 مہینے 10 دن، اس میں اگر کوئی اس عورت سے نکاح کا خواہش مند ہے تو وہ اعلانیہ اس کا تذکرہ نہ کرتا پھرے، اور نہ ہی نکاح کی کوئی خفیہ منصوبہ بندی سامنے آنی چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ عورت اپنے شوہر کی وفات کے بعد غم میں ہے، صدمے میں ہے، دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے،
تو اس سے نکاح کی سرسری بات تو کسی کے ذریعے کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ خود نکاح کا انعقاد کرنا اور نکاح کے بارے میں اعلانیہ باتیں کرنا اور اس کے غم کی کیفیت کو نظر انداز کرنا، یہ ساری چیزیں مخفی طریقے سے کوئی منصوبہ بندی کرنا، اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے والا ہے اور بردبار ہے، وہ برداشت کر رہا ہے، یعنی یہ سارے رویے جو ہیں یہ ناپسندیدہ ہیں، لیکن وہ حلیم ہے، اس لیے تمہیں سزا نہیں دیتا۔ کل انشاءاللہ سورت البقرہ کے اس پارہ نمبر 2 کے جو 3 رکوع رہ گئے وہ انشاءاللہ ہم تیسرے سپارے کے ساتھ شامل کر کے سمجھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔